سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ دیا ہم نے ان پر، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس، بے شک جان بدلے جان کے، والعین بالعین، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، والانف بالانف، اور ناک بدلے ناک کے، والاذن بالاذن، اور کان بدلے کان کے، والسن بالسن، اور دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق بہ، تو جو کوئی صدقہ کر دے، معاف کر دے اس کو، فہو کفارۃ لہ، کفارۃ لہ، تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ یہی ظالم ہیں۔ سابقہ شریعتوں کے احکام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہاں ایک بنیادی بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی حکم جو توریت میں یہود کو دیا گیا ہو اور قرآن اس کو یوں بیان کرے کہ اس میں کسی ترمیم کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی ہو، تو وہ حکم بیانی ہو تو وہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی قابل عمل ہوگا، اگرچہ قرآن اسے مسلمانوں کے لیے الگ سے بیان کرے یا نہ کرے۔ اس کی ایک مثال تو یہی آیت ہے، اور دوسری مثال رجم کا حکم ہے، اور اس آیت میں قصاص کی جو صورت بیان ہوئی ہے، احادیث اسی کی تائید اور تشریح کرتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئی تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا؟ فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا۔ سیدنا یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر وہ قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دے دیا اور فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں ہی چبا جائے جیسے اونٹ چبا جاتا ہے۔ احکام قصاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کی دیت 100 اونٹ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی ربیہ بنت نظر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ لڑکی کے ورثاء نے قصاص کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا۔ انس بن نظر جو انس بن مالک کے چچا اور ربیہ کے بھائی تھے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربیہ کا دانت توڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت دینے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم سچ کر دکھاتا ہے، یا اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثاء سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو تو دوزخ میں جائے گا، چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو کنیکہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے 2 بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں ہر وقت جنگ رہتی تھی۔ بنو نذیر طاقتور اور مالدار تھا اور بنو قریظہ ان کی نسبت کافی کمزور تھا، اس وجہ سے ان کے درمیان رسم یہ چل نکلی تھی کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے
دگنی دیت وصول کرتے تھے جبکہ خود اس سے نصف دیتے تھے۔ اسی طرح وہ توریت کے 2 حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک یہ کہ توریت میں قصاص کا قانون تو تھا لیکن دیت کا نہیں تھا۔ دوسرا بنو نذیر خون کی دیت بنو قریظہ کی خون کی دیت سے دگنی تھی۔ ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو انہوں نے دگنی دیت کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ اب وہ وقت گیا جب تم ہم سے دگنی دیت وصول کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہود آپ کو جھوٹا نبی نعوذ باللہ کہنے کے باوجود یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق برابر دیت کا فیصلہ کر دیا۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ وَهُوَ کفارۃ اللہ کے 2 مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مجروح جارحہ کو معاف کر دے، یعنی جس کو چوٹ لگی ہے، جس نے چوٹ لگائی ہے اس کو معاف کر دے تو اس کا یہ معافی دینا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ مجروح کا معافی دینا جارحہ کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اور دونوں کو ملانے سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ مجروح کا معاف کر دینا جارحہ کے جرم کا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور مجروح کے اپنے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے معافی کی ترغیب دی گئی۔ اور دیکھیں انسان سے اب کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ ایک دم آ جاتا ہے تو ایک دم کہتا ہے سوری تو ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، بڑی بیزاری سے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اگر آپ کہہ دیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کے بھی، تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے تکلیف بھی برداشت کی، وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں اور آپ خوشی سے معاف کر رہے ہیں، تو اس کے اس تکلیف دینے کے عمل کا کفارہ ہو جائے گا جو اس نے آپ کو انجانے میں دی، اور ایک آپ کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس کو معاف کر دینے کی صورت میں، جیسے نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی اگر قرآن اور حدیث کا انکار تو نہیں کرتا مگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو یہ بھی ظالم ہے۔ تو آپ دیکھیں مسلسل پیچھے کیا تھا، کافر ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے۔ ایک قریشی نے ایک انصاری کو زور سے دھکا دے دیا جس سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سار ہو گیا تو آپ نے فرمایا اچھا جا تجھے اختیار ہے۔ حضرت ابو دردہ وہیں تھے، فرمانے لگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جسم میں کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے، تو اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اس انصاری نے سن کر کہا کیا سچ مچ آپ نے خود ہی اسے حضور کی زبانی سنا؟ ابو دردہ نے فرمایا ہاں، میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد کیا۔ اس نے کہا پھر گواہ رہو، میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا۔ حضرت معاویہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے انعام دیا۔ مسند احمد میں ہے کہ جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو شخص قصاص سے درگزر کرے بطور صدقے کے اپنے بدلے کو معاف کر دے تو زخمی کرنے والے کا بھی کفارہ ہو گیا، اور جو زخمی ہوا اس سے بھی ثواب ہو گیا اور اس کے بھی گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا ثواب بھی لکھا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ زخمی کے لیے کفارہ یعنی اس کے گناہ اس زخم کی مقدر سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مقدار کے برابر بخش دے گا۔ بہت سی حدیثیں اس میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درگزر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔